السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خان صاحب، یہ جو آپ کے سی ڈی ایف صاحب چیف آف ڈیفنس فورسز کئی دنوں سے ایک دھمکی لگا رہے تھے نا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا میں بندوبست کر رہا ہوں، نہیں، وہ کوئی دھمکی اس طرح ٹیکنوکریٹ، پبلکلی دھمکی تھوڑی تھی، وہ یار وہ زیر زمینی ہوتی ہے نا، زیر زمین ہوتی ہے، اور میسیجنگ سگنلنگ کہ ہمیں ٹیکنوکریٹ چاہیے۔ لیکن ہم اس بات پہ بڑا ٹکا کے آ سکتے ہیں کہ سامنے اسکرین پہ کھڑا ہے بندہ، پبلک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، ٹی وی چینل کو کوئی انٹرویو دے رہا ہے، یار جب عبد تو اس میں المالک وہ کہہ جیسے رہا ہے کہ میں نہیں چھڈاں گا، تو پھر اس کا جواب دیا عبد جا المالک سکتا جیسے لوگ جب بات کر رہے ہوں، منیب فاروق جیسے لوگ بات کر رہے ہوں جو ہے۔ کہ یہ ان کے اندرون قریب سمجھے خانہ کی جاتے ہیں۔ بات ہوتی ہے، اندر کی بات ہوتی ہے، اس میں ایک بات ہے نا کہ ہم اندر کی بات کئی دفعہ ہم اندر کی بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اگر ہم سے پوچھ لے کہ بھائی جان یہ کتنے انہیں کیا سی، اگر تسی یہ کہندے کہ انہیں کیا سی، تو کہاں تھا اس میں، پھر ہم لوگ پھنس جاتے ہیں۔ آپ کے سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ ان کو ونڈر بوائے کی ضرورت ہے، آپ کے سہیل وڑائی صاحب نے کالم یہ لکھے۔ سارے میرے ہی ہیں، سہیل وڑائی بھی میرا ہے، جنرل آصم منیر بھی میرا ہے، عمران خان بھی میرا ہے، آپ کا کوئی نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ ان سب کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر دیں، کبھی آپ سی ڈی ایف کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ ان سب کی سارے آپ کے دوست ہیں، ان سے آپ بات کرتے ہیں، عبد المالک، سہیل وڑائی اور سی ڈی ایف صاحب سب کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ کل کتنے آرگومنٹ دیا آپ نے کل کتنا آرگومنٹ وہ دیا میری کہ طرح کے جناب، جرنلسٹ ہیں نا، ہاں سہیل وڑائچ ہو گیا یا پھر تو وہ مالک ہو گیا یا منیب ہو گیا، وہ جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹوں کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس ایک وقت میں آپ کی سپورٹ کی یا کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے، عمران خان کو جو پہیا جام کرنے جا رہا ہے، تو جرنلسٹ کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شو کر رہا ہوتا ہے، یار اس نے ووٹ تھوڑی لینے ہوتے ہیں، ووٹ تو لینے والا ہوتا ہے جس کی سپورٹ کی جا سکتی ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا، اگر آپ درمیان میں نہ ٹوکتے، میں کہنے والا تھا کہ ایک طرف 8 فروری پہیا جام کے لیے جناب اچکزئی صاحب لاہور میں، آج ان سے بھی گفتگو ہوئی، اور سی ڈی ایف صاحب اسی موقع پہ کہہ رہے ہیں، مختلف سگنل دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ نون لیگ پیپلز پارٹی نہیں چاہیے، اب ٹیکنوکریٹ چاہیے، کوئی ملک دے حالات ٹھیک کرنے ہیں۔ یار اس کا مطلب ہوا، اچھا سن تو لیں، اس کا مطلب بلا کیا پورے ہوا؟ تھیوری تو سن لیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ تو وہ ہمارا جو قیدی ہے جو مرشد، اڈیالہ جیل آپ میں، کا نہ مرشد، اس کو وہ کوئی وہ بادر کر رہے ہیں، نہ وہ نون لیگ کو بادر کر رہے ہیں، نہ وہ پیپل پارٹی کو بادر کر رہے ہیں، یار وہ تینوں کو بادر ہی نہیں کر رہے۔ اس لیے کہ وہ آل مائٹی ہیں، پاورفل ہیں، وہ جو چاہیں کریں، یار تم اس سے اندازہ لگاؤ، لیکن آج پیپلز پارٹی نے جو رات کا کیا ہوا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ بھی سوچتے ہوں گے۔ وہ زرداری صاحب تو مشہور ہے نا چمکھی لڑائی لڑنے کے لیے، زرداری صاحب دکھاتے ادھر کی ہیں اور ہاتھ ادھر کا ہوتا ہے اور کام دوسری طرف دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جو کل انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کا جس طرح سے استقبال کیا، جس طرح سے ان کا، نہیں وہ تو ویسے کرنا چاہیے تھا یار، ایک سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت کو، ایک سیاسی جماعت کی جس صوبے میں حکومت ہو، دوسری سیاسی جماعت کا کسی دوسرے صوبے میں حکومت ہو، اس کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو ملنا چاہیے، ایسے ملنا چاہیے۔ اگے ڈپینڈ کر رہا ہے کہ جڑا دوجے صوبے تو وزیر اعلیٰ آیا کوئی چول نہ مار جائے، نہیں لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یار ایک طرف سواگت کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے آپ یہ سواگت کو جواب اس طرح سے دے رہے ہیں۔ ویسے انہوں نے ایک چول مار بھی دیا ہے، لیکن آگے چل کے میں بتاتا ہوں، لیکن جو اس وقت کراچی کی سڑکیں ہیں، کراچی کی گلیاں، وہ آج وہ کراچی سے جام شور ہو گئے ہیں، اس کے بعد وہ حیدرآباد پہنچ چکے ہیں حیدرآباد، وہ پورے سندھ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرح سے جشن منا رہی ہے۔ کراچی میں بہت بڑی تعداد میں کراچی میں لوگ باہر نکلے، جشن کا یار ایک سپریشن کے بعد یار وہ باہر نکلے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں کہ یار مرشد ابھی تک اندر ہے، اس کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا جشن جو ہے نا صرف اسی صورت میں ہوگا جب مرشد باہر آ جائے۔ 8 فروری کا جو بہت بڑا احتجاج ہے وہ مرشد کو باہر نکالنے کے لیے، تو وہ کر رہے ہیں، 8 فروری کو مرشد کو باہر نکال لیں گے، کوشش کریں گے نا۔ لیکن زرداری صاحب نے جو یہ اتحاد کو پاش کر دیا ہے نا، کہ آپ نون لیگ والے اور بیچارے وفاق والے ان کو سہیل آفریدی کو گھسنے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے جناب اس کے لیے دروازہ بھی بڑا کر دیا ہے اور کہا موج کریں آپ کے ورکروں کے ساتھ، کرنا چاہیے یار۔ دیکھو میری بات سنو، ہوتا کیا آپ نے اپنی کیا طاقت کا، سیاسی طاقت، انتخابی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا نا تو کرنے دیں،
اور یار نہیں کرنے دیا جاتا نا. 8 فروری کو ان کو آپ نے ان کو وہ سمبل نہیں دیا, آپ نے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا, ان کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میرے حکم پہ سارا ہو رہا تھا کہ ان کو سمبل نہ دینا, ان کو ایسا ہی نہ کرنا. اگر آپ نے حکم نہیں بھی دیا تو سوچ تو ایسی ہی تھی نا جیسی اب آپ کی سوچ ہے. وہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ان کی بھی سوچ ایسی ہے. نہیں, کب کہنے کا مطلب ہے کہ یار ایک بات طے ہے, جو پاپولرٹی ہوتی ہے اس نے نظر آنا ہوتا ہے, اس نے محسوس ہونا ہوتا ہے ہر لحاظ سے, ادھر سے کر لو ادھر سے کر لو. اب یہ ہے کہ پاپولرٹی کے ساتھ ساتھ آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز بھی تو دیکھنی ہے نا, کہ ہمیں چھوڑو پرے. میں اپنے مرشدی گروپ کو کئی دفعہ اظہار ہمدردی کے طور پر مجھے ان کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے. وہ کیا وجہ کیا ہے, وہ آس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کل آ رہا ہے مرشد, پرسوں آ رہا ہے, اگلے ہفتے آ رہا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگوں کو یہ آسرا, یہ امید کس نے دلوائی ہے؟ میرا سوال پہلے ہی ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے تو ہوتا ہے نا. اگر میں کوئی بات کروں گا تو مجھے نہ کہیں سے تو آسرا امید ہوگا کسی نہ کسی وجہ سے. تو میں نے یہ کہہ رہا ہوں نا, سیاسی اسٹرگل کوئی اتنی ٹینجیبل تو نہیں ہوتی نا. سیاسی اسٹرگل جو ہوتی ہے نا, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جب سیاسی جدوجہد میں پڑھتے ہیں تو ایک اسٹرگل ہوتی ہے جس کا آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اسٹرگل کب تک چلے گی. طے شدہ بات ہوتی ہے, اسٹرگل کرتے ہیں, پوری دنیا میں اسٹرگل ہوتی ہے, سیاسی جدوجہد ہوتی ہے. آپ سڑکوں پہ آتے ہو, آپ کو مار پڑتی ہے, آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے, آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سیاسی جدوجہد میں رونا پٹنا آیا. نہیں یار, لیکن کراچی میں خان صاحب آپ نے شاید وہ ان کی ریلی کی تصویریں نہیں دیکھی. نہیں میں دیکھ نہیں سکا, سکرین اجازت نہیں دے رہی تھی, وہ اتنا بندہ تھا. اچھا, کل آپ کو میں بتا دوں کہ آج تو وہ حیدرآباد میں ایک اجتماع کر رہے ہیں نا. کل جب وہ کراچی میں جلسہ کریں گے تو وہاں پہ ایک بڑا رفڑ پڑا ہوا ہے, کیونکہ جو ہے نا مزار قائد, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایریا ٹیریٹری, اور اس کے ساتھ جو جناح باغ ہے جہاں پہ جلسہ ہونا ہے, وہ سارا ایریا جو ہے نا وہ بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت نامہ چاہیے وہاں پہ جلسہ کرنے کے لیے. اچھا, جبکہ سندھ گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ کریں جلسہ. اچھا, لیکن وہ نہیں, سندھ گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی وفاقی حکومت سے. یار دو پہلو ہے نا. سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. فرض کریں کہ بہتر تھا کہ سندھ گورنمنٹ کوئی ایسا علاقہ دے دیتی جو ان کے کنٹرول میں ہے, جس کے لیے وفاقی حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اب یہی بات ہے نا کہ وہ جلسہ گاہ تو منتخب کی ہے پی ٹی آئی نے. کھیڑ گیا رہا مطلب نہیں, آصف علی زرداری کھیڑ گیا. نہیں, میں اس کو نا ایک اور تصویر سے دیکھتا ہوں. زرداری صاحب تو کھیلتے ہی ہیں, کھیل گیا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے کہ تسی جنہوں روک رہے سو نا, میں انہوں ہار پاتے نے. نہیں, میسج اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے, ساتھ میسج پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے, عمران خان کے لیے, کہ میں تو وہ جگہ جاؤں گا جس سے میرا بھی کنٹرول نہیں ہوا. نہیں وہ اچھا, لیکن اب کیا ہے آگے, اس کو میں تو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ اگر فار دیٹ میٹر وہ لوگ آ جاتے ہیں جلسے میں اور آگے آپ دروازہ بند کر دیتے ہیں. جیسے مینار پاکستان لوگ پہنچتے ہیں, فرض کرو 20,000 لوگ پہنچ گئے, مینار پاکستان میں جائیں گے تو وہ تو ایکسپوز ہو جائیں گے نا کہ جگہ بہت کھلی ہے. اور 20,000 مجھ سے اگر پوچھے نا, 20,000 ایک بڑی اچھی تعداد ہے. اچھی تعداد میں کہتا ہوں, لیکن وہاں پہ جرنلسٹ میں کہتا ہوں 20,000 کا کراؤڈ سیاسی مظاہرے کے لیے ریزنیبل نمبر آف پیپل. لیکن ہاں صاحب, اگر بڑی جگہ پہ جہاں پہ 2 لاکھ بندہ چاہیے وہاں پہ 20,000 جائے گا تو وہ خالی لاکھوں کی مارتے ہیں. میری بات سنیں, میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے وہاں تک رہنا چاہیے. نہیں, جو میں نہیں کر سکتا اگر اس کا دعویٰ کر دوں گا پھر مینوں ایپیسوڈ پہ جائے گا. سیاست ہے کہ ہر جگہ بڑی تھی, سیاست ہے بڑک بازی, اور اپوزیشن میں تو ہوتی بڑک ہے نا, اور بڑک کے علاوہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے. کئی دفعہ فائدہ نہیں ہوتا. اچھا, لیکن میں جو کہہ رہا تھا نا کہ فار دیٹ میٹر ان کو اگر روک دیتے ہیں تو یہ الٹا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اور اپوزیشن کے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک مسئلہ ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اگر گراؤنڈ میں پہنچتے تو شاید وہ تھوڑے لگتے, لیکن جب وہ سڑک کے اوپر جلسہ کریں گے, اگر آپ نے گراؤنڈ سیل کر دی ہے اور وہ اگر جلسہ کرتے ہیں سڑک کے اوپر. نہیں, سڑک کس کی ہے؟ سڑک سندھ گورنمنٹ کی. وہ اس دن کے لیے سڑک کوئی چھوڑ دیں کہ جناب ہم نہیں, وہی سڑک یار, جیسے مینار پاکستان کے بعد باہر راوی روڈ نہیں ہے,
کوئی دوسری سڑک دینے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کا جلوس جاتا ہے اور اندر نہیں جانے دیتے تو یہ باہر ہی جلسہ کریں گے نا. یار میری بات سنو, سندھ حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت, آصف علی زرداری, سب کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ ان کو کھلی جگہ دے دیں. ہاں چاہیے جو تو یہ ان کے کنٹرول میں ہو, سندھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو, جس میں کسی وفاقی حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ جگہ دے دیں, انہیں کہیں یار آپ نے کرنا کر لیں آپ, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, کسی اور جگہ پہ دے دیں, کوئی جگہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ضد کرتے ہیں نا, کیونکہ یہ بھی انوکھے لاڑ لے نا کہ اگر جب فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں بھی دیتی تو لیکن ہم نے تو مزار قائد پہ ہی جانا ہے, تو اگر یہ سڑک پہ جلسہ کریں گے تو یہ لمبا جلسہ لگے گا. ایک میری بات سنیں, یہ پھر بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں. بہانے کس چیز کے ڈھونڈے جا رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, وہ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے پرائیویٹ میں, اس نے استدعا کی ہے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ میری چھٹی منظور کر لیں 1 ہفتے کے لیے. انہوں نے کہا وہ کس لیے؟ انہوں نے کہا چونکہ میری ہمدردیاں مرشد عمران خان کے ساتھ ہیں اور میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں, تو میں نے تو جانا نہیں ہے پہیا جام میں, لیکن یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں, میں دفتر کیسے آؤں گا؟ دفتر آتے ہوئے, دفتر سے واپس جاتے ہوئے مجھے پکڑ لیا جائے گا. اب یہ ہنسنے والی بات ہے میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, سننے والوں کے لیے, کہ یار وہ کہہ رہا ہے کہ پہیا جام میں نے نہیں جانا, لیکن میں سپورٹر ہوں عمران خان کا, لیکن دفتر آتے ہوئے, دفتر سے جاتے ہوئے مجھے پکڑا جا سکتا ہے کیونکہ سب کو پکڑ رہے ہوں. اب یہ جو بات ہے نا, یہ کسی بھی سیاسی جدوجہد میں کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ جس نے جدوجہد کرنی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. لیکن ہاں صاحب, یہ ہم نے دیکھا ہے, اگر آپ نے وینیو دیا نا ناصر باغ کا اور آپ ناصر باغ میں پانی چھوڑ دیتے ہیں. یار تم اس زمانے کی بات کر رہے ہو جب ناصر باغ کا پانی چھوڑنا, اس وقت وہ سیاسی جماعتیں تھیں, وہ زندہ سیاسی جماعتیں تھیں, یار یہ پی وہ ٹی آئی بڑکے نہیں مارتی تھی. اچھا سن تو لیں یار وہ ناصر باغ میں پانی چھوڑا جاتا تھا تو کوئی... لوگ ناصر باغ کے باہر جلسہ کرتے تھے, موچی گیٹ میں پانی چھوڑا جاتا تھا, موچی گیٹ کے باہر جلسہ کرتے تھے. اب جناح باغ جو ہے وہاں پہ اگر جلسہ نہیں کرنے دیں گے وہ, تو وہ سڑک پہ کریں گے. اس میں آپ کو کیا پرابلم کیا ہے؟ کیوں آپ کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں سندھ حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو جگہ دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کیا پرابلم ہے, پرابلم ان سے پوچھیں جنہوں نے کہنا سانوں تے کرن نہیں دیتا. پہیا جام ناکام کیوں ہویا؟ ہمیں انہوں نے کٹھے نہیں ہونے دیا, ہمیں انہوں نے نکلنے نہیں دیا, ہمارے بندے اٹھائے گئے, ہمارے بندے مار دیے گئے, ہمارے بندوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. یار پہلے سے مجھ سے پوچھ لو. کل میں آپ کو دکھاؤں گا ان کے مناظر, کتنی بڑی تعداد میں ان کے لوگ آئیں گے. میری کوئی ہمدردی نہیں ہے اتنی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ہی نہیں کبھی بھی, میں کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو پاپولر ہیں. پاپولر ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے, پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ دلیر ہونا بھی ایک اور چیز ہوتی ہے. اچھا اب اس نقطے پہ آتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہا کراچی میں. کیا آپ تو کہتے ہیں نا کہ زرداری صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے سوال پوچھا, ایک جرنلسٹ نے کل کراچی پریس کلب میں ان سے, کہ آپ پنجاب بھی گئے تھے اور کراچی, کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ یہ ابھی تک تو مجھے لگا ہے کہ یہ کراچی جو ہے یہ شہید بے نظیر بھٹو کا کراچی ہے, یا مجھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کراچی لگا ہے, ان کی حکومت کا لگا ہے. لیکن کوئی پتہ نہیں, کل کلاں پتہ چلے کہ یہ آصف زرداری صاحب کا کراچی ہے تو ہمیں کوئی روک لے. اسٹیٹمنٹ تو ویسے مزہ لگی مجھے بھی, کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے بے نظیر بھٹو کو, ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہا. یس, شہید کہا, پکی بات ہے. ہاں, بلکہ ایکنالج کیا ہے کہ یہ جو آزادی ہے یہ ان کی وجہ, ان کی تصویر نظر آتی ہے اس میں. اچھا, اب یہ ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب شاید بہ نہ گئے ہوں, کسی رو میں نہ آ گئے ہوں. اب یہ ہے کہ باجی علیمہ خان کا فون تو گیا ہوگا کہ تو ایک ہی کر دیتا, تو بے نظیر بھٹو جدا ساڈا تعلق کوئی نہیں, تو انہوں شہید کیوں کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں, تم نے اس کو شہید کیوں کہا؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا فیوچر میں وڈ بی شہید تو ہمارا پاس پڑا ہوا ہے, وڈ بی شہید. یہ پہلی ٹرم ہے جو اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی. ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اس طرح کی جدوجہد میں اگر اس کی زندگی گئی تو اس کے بعد اس کو شہید کہا جاتا تھا. یہ نئی سیاسی جماعت ہے جس نے وڈ بی شہید کا, یعنی کہ آنے والے وقتوں میں شہید ہونے والا شہید
اس کی تھیوری انہوں نے دے دی ہے. تو یہ بات ہے وڈ بھی شہید کیا ہوتا ہے جناب ستار خان صاحب؟ یہ صاحب ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں کسی نے سیاسی جدوجہد کے تحت اپنی جان دینی ہے, اس کو وڈ بھی شہید کہا جاتا ہے. یہ نئی ٹرم آئی ہے, یہ شاید یہ وڈ بھی یہ کوئی جان دے گا یار, اللہ ان کو زندگی دے, وہ سلامت ہے. کہنے کا مطلب میں کہہ رہا ہوں ٹرم جو نکال رہے ہیں کہ یہ وڈ بھی شہید. کس نے نکالی ہے؟ میں نے تو آج تک پڑھی تو یہ میں بتا رہا ہوں نا, یہ پی ٹی آئی اور جو مرشدی گروپ ہے نا, آنے والے وقتوں میں اب دیکھو نا 3-4 دفعہ تو وہ ان کے منہ سے نکلا ہے اور انہی کی طرف سے آئی ہے بات, جن کی پذیرائی بھی انہوں نے پی ٹی آئی نے دی ہے, وہ عمران خان کے رحلت فرمانے کی. اب بتاؤ, نہ میں نے نہ آپ نے نہ کسی نے, وہ خود چیز کو کوئی نکالتے ہیں خاص. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اس نقطے کی طرف نہیں نہ آئے کہ جو انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کا کراچی, حالانکہ یہ جو ساری سہولت دی گئی ہے تو وہ زرداری صاحب کی وجہ سے تو دی گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ بار بار کہتے ہیں کہ نہ تو عدالتیں چھوڑ رہی ہیں عمران خان کو, نہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹوٹ پینا جڑا ہے نہ اس نے کچھ کیا, نہ انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی اس سے کوئی فائدہ ہوا, نہ اسرائیل امریکہ کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے نتیجے میں مرشد باہر آیا, عمران خان باہر آیا. تو ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے. میں بھی کہتا ہوں وہ طریقہ ویسے ایک ہی ہے. کیا؟ کہ آپ پھر خود اس کو نکلوا لیں. کیا کر لیں؟ خود نکلوا لیں یا کہ مطلب زبردستی. ہاں اچھا دیکھیں جدوجہد وہ تو گنڈا پور نہیں کر سکا تو یہ کیا کریں گے؟ تو ابھی یہ پہیا جام میں کیا ہے, کس لیے پہیا جام ہے؟ باہر نکالنے کے لیے. او یار یہ تو دکھانے کے لیے دنیا کو کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے, صرف یہ دکھانا ہے. ہاں مرشد پھر اندر ہے, مرشد اندر رہے گا. اچھا لیکن جو ہو رہا ہے اس وقت ایران میں, خان صاحب, ایران میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ایک اتھارٹیرین اور ایک مذہبی ملک تھا, ایک اتھارٹیرین ایک نظام تھا, ایک 1979 سے لے کر اب تک, وہ دم توڑ رہا ہے. لوگ نکل آئے ہیں, لوگ بالکل قابو میں نہیں آ رہے. سوشل میڈیا, انٹرنیٹ کئی دن سے ایران میں بالکل بلیک آؤٹ ہے. اس کے باوجود لوگ تو یہاں تک کر رہے ہیں کہ وہ املاک کو آگ بھی لگا رہے ہیں, سرکاری املاک کو, اور پھر اگر آگ بجھانے کے لیے گاڑیاں جاتی ہیں تو ان کو بھی آگ لگا رہے ہیں. اتنے وائلڈ ہوئے ہوئے ہیں. اور اگرچہ یہ مظاہرے بے روزگاری, غربت اور قیمتوں میں اضافہ اور باقی چیزوں کی وجہ سے شروع ہوئے تھے, لیکن اب یہ ملک گیر مظاہروں میں یہ شکل اختیار کر گئے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو رجیم ہے اس وقت کا, یہ الٹا دیا جائے گا. اب اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ لوگ, یہ تو نو ڈاؤٹ یہ جو اس طرح کا رجیم ہوتا ہے نا, جس میں تھوڑا مذہب کا تڑکا اور باقی چیزیں, تو تھوڑا سپریشن بھی ہوتا ہے اس کا. لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آزادیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ریلیٹیولی کم ہوتی ہیں, ختم ہو چکی ہوتی ہیں. ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو لبرل سیکولر لوگ تھے ایرانین, جو کہ ان کی ایک ہسٹری تھی, وہ یورپ میں چلے گئے, امریکہ میں چلے گئے, ملک چھوڑ کے چلے گئے. ان کی جو نامور گلوکارہ تھی گوگوش, وہ کافی سالوں سے امریکہ میں ہے. اس طرح آرٹ کلچر سے وابستہ لوگ, پروفیسر, اسکالر, ایکڈیمیا, یونیورسٹیوں کے لوگ, ڈاکٹرز, بہت بڑی تعداد میں یورپ امریکہ میں رہتے ہیں ان کی اس جبر کی وجہ سے. لیکن یہ جبر ایک طاقتور تھا, تگڑا تھا. یہ پیچھے چائنا, روس کی سپورٹ بھی تھی. امریکہ شدید مخالف تھا لیکن امریکہ سے ڈرا نہیں. پچھلے دنوں جو ان کی اسرائیل سے لڑائی ہوئی اس میں بھی وہ ڈٹے رہے. امریکہ نے ان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, وہ بھی فیل ہو گیا. لیکن یہ جو پبلک نکل آئی ہے اس کے نتیجے میں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اب یہ رجیم جا رہا ہے. اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا مستقبل کیا ہے؟ کہ 1979 میں تھوڑی تھوڑی ہوش ہمیں آنی شروع ہو گئی. جی جی 1979 میں ایران میں انقلاب آتا ہے. جی 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 انقلاب کہتے ہیں اسی کو ہیں, جس طرح سے ایران کا انقلاب آیا تھا. جی جی جی. مسلمان ممالک میں اس طرح کا کوئی انقلاب آج تک کوئی اس طرح کی ہسٹری نہیں رہی. ایرانی قوم جو ہے نا وہ ایک دلیر قوم ہے. وہ ڈرنے ڈرنے والی نہیں ہے, مرتی بھی ہے, لڑتی بھی ہے, کھڑی بھی رہتی ہے. ایک چیز کا افسوس مجھے ہوا تھا
ذاتی طور پہ میری طرح کے کچھ تھے لڑکے، اس وقت تو ہم لڑکے تھے نا 1979 میں، کہ خانم گوگوش کی ہمیں آواز دوبارہ سننے کو نہیں ملی. خانم گوگوش ایک ایران کی ایسی گلوکارہ تھی کہ جس نے ہم پہ بھی اثر کیا ہوا تھا، پاکستان کے اوپر، پوری دنیا پہ. ٹھیک ہے. آج کل وہ انگریزی گانے گا رہی ہیں کمال کے. تو اس وقت ہمیں ایک ہی چیز کی تکلیف ہوئی تھی، باقی ہم نے کہا تھا کہ ایرانی قوم نے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے جو انقلاب لے کے آیا اور امریکہ کو پورے ہلا دیا، پورا سپر پاور جو امریکہ ہل گیا. تو اس میں ایک بات تھی کہ یہ جیسے آپ نے بات کی کہ مذہبی طور پہ جو ایک ہوتا ہے نا انفلوئنس، امپیکٹ، اس کے اثر میں آ کے نا تو کچھ ایسی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے جو کھسکتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور نکل جاتی ہے. وہ تعداد اب یہ اس وقت ایران میں جو رجیم ہے وہ بھی انقلاب کا ہی ایک اگلا سرا ہے، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے نا. جو لوگ ہیں جو ایرانی حکومت کے خلاف باہر نکلے سڑک پہ، وہ بھی انقلاب کے تسلسل کی ایک کڑی ہے. اب یہ دونوں کڑیاں انقلاب کے آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. اب دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے کہ انقلاب جو رولر ہیں وہ بھی انقلاب کا حصہ، اور جو ان کے سامنے آ کے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے وہ بھی انقلاب کا حصہ. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ تو میں ایران کی حکومت کی تعریف کر سکتا ہوں. ایرانی انقلاب جو 79 میں آیا تھا، اب وہ تو ایک اتھارٹیرین رجیم کی شکل اختیار کرتا اسی ہوا. وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ایک سٹیٹس کو میں بدل گیا نا، وہ انقلاب تو نہیں رہا نا. میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے جیسے بندے کے لیے مشکل کیا پڑ گئی ہے کہ ایرانی حکومت کو بھی میں نہیں کچھ کہہ سکتا اور ایران کی قوم کو بھی میں نہیں کچھ کہہ سکتا جو سڑکوں پہ، کیونکہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر دونوں انقلابی ہیں. انقلابی. اچھا، لیکن جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو بے چینی ہے اس وقت ایران کے عوام میں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی پابندیاں یورپ نے اور امریکہ نے ایران پر لگا رکھی ہیں، ان کی تیل کی خریداری پہ لگا رکھی ہیں، ان وہاں پہ مصنوعات کا جو اس طرح سے سیدھا ریل پیل نہیں ہے جیسے ہمارے ملک میں ہے، اس کی وجہ سے ظاہر ہے مہنگائی بڑھتی ہے، غربت بڑھتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے. اور آج اس کی یہ بائی پروڈکٹ ہے، یہ جو پروٹیسٹ ہیں نا ان پابندیوں کی ہی بائی پروڈکٹ ہیں، جو پابندیاں یورپ امریکہ نے ان کے اوپر لگائی تھیں. اچھا، اگر حکومت ہل جاتی ہے فار دیٹ میٹر خامنائی، اور وہاں پہ کوئی ایک آلٹرنیٹو رجیم آ جاتا ہے، تو اس ریجن میں، پورے ریجن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بڑی ایک تھرتھلی تو نہیں مچ جائے گی؟ کچھ نیا بھونچال تو نہیں آ جائے گا؟ تھرتھلی نہیں مچ جائے گی، بلکہ اسٹیبلٹی کا اس طرح سے ایک عنصر ہے کہ جس میں ویسٹ اور امریکہ تو جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سیٹسفائی ہو جائے گا، یا وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی اپرائزنگ کا کانسیپٹ میں نے فلسطین میں دیکھا، محسوس کیا، اور ایران میں دیکھا، اور پھر وہ عرب میں جو ایک موومنٹ چلی تھی، عرب سپرنگ، وہ تو خیر غرق ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں سیسانی جو ہے اپرائزنگ، جس کو اپرائزنگ کہتے ہیں نا، لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں رہتا، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. فائدہ نہ ہونا، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ جنرل سی دیکھو نا، پاور میں بیٹھا ہے، پاور میں بیٹھا، اس کو کوئی نہیں لا سکتا. ہاں، ٹھیک ہے، انہیں بندے مارتے، ایک رات ہی انہیں 2000 بندہ مارتا سی. ایک رات میں جنرل سی نے جو ایک دھرنا دیا تھا، ہمارے یہاں بھی دھرنے ہوتے ہیں اور مصر میں بھی تیار رہنے، انہوں نے بندے مارے اپنے انقلابی جڑے مرشد کے حامی جو تھے. 1,87,000 بندہ وہ رات کے اس پیر میں مارا تھا جب سارے سو رہے تھے. افسوس کہ لوگ ناراض ہوں گے کہ ہم ہنس رہے ہیں یار، ہم مذاق اڑا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں، مصر میں، ایجپٹ میں، مصر میں ایک رات میں جنرل سی نے 2000 بندہ مار دیا تھا جو دھرنے پہ بیٹھا ہوا تھا، جو جینونلی ایک پیسفل دھرنا تھا. انہیں 2000 بندہ مارتا تھا ایک دن ہی. پوری دنیا اس کی ہے، پوری دنیا اس کی وٹنس ہے. بی بی سی کہہ رہا ہے، سی این این کہہ رہا ہے، ویسٹ کے جتنے بھی ہیں، الجزیرہ کہہ رہا ہے، سارے کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں. یہ کیڑے بندے مارتے ہیں جس کا سانو پتہ ہی نہیں ہوتا، ماں سوائے انہوں دے. اچھا، تو وہ اس میں یہ بتاؤں میں بات کہ اپرائزنگ جو تھی نا، اپرائزنگ ہوئی ہے جب اسرائیل و امریکہ کی لڑائی ہو رہی تھی. اس میں اپرائزنگ دب کیوں گئی؟
ناکام کیوں ہو گئی؟ وجہ کیا تھی کہ ایرانی قوم کے ایک حصے نے ریئلائز کیا کہ اس وقت اسرائیل کی امریکہ سے بھی جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل کی ایران کے ساتھ بھی جنگ ہو رہی ہے، اور ایران کی اس ایک وقت میں امریکہ کے ساتھ بھی جنگ ہو رہی ہے۔ اب پرائزنگ اس وقت نکل آئی تھی، لیکن وہ چونکہ نیشنلسٹ ہے، ایرانی قوم میں ایک چیز ہے، ہم لوگ تو نیشنلسٹ ہے نہیں، آپ نے اپنا کعبہ بنایا ہوا، میں نے اپنا کعبہ، یہ کیمرہ مین نے اپنا بنایا ہوا، ایرانی نیشنلسٹ ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے پازیٹیو سائڈ بھی ہوتی ہے نیشنلسٹ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس وقت تو جنگ ہے، امریکہ اور اسرائیل تو چڑھے ہوئے ہیں ایران کے اوپر، وہ دب گئی تھی، لیکن اب چونکہ کوئی جنگ نہیں ہے، نہیں ابھی بھی خطرہ ہے یار۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے جناب کہ ہم آ جائیں گے، جس سٹیج پہ گئی ہے نا، سٹیج پہ اس وقت نہیں کہ جا سکی تھی۔ ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ ہم مداخلت کریں گے اگر آپ نے یار لوگوں کو ٹرمپ مارا نوں تو۔ چھڈو پرے، اور کوئی پتہ نہیں چلتا 4:15 تک ہی گل کردا، 5:20 تک کوئی اور گل کردا۔ لیکن جو اس نے وینزویلا میں گیا ہے، کل کو وہ کمانڈو بھیج کے ان کے خلاف بھی کاروائی کر سکتا ہے۔ ادھر کمانڈو نہیں چلیں گے، میں بتاؤں، ادھر ایک غلطی کر چکا ہے امریکہ۔ جب امریکی ایمبیسی پہ تہران پہ قبضہ ہوا تھا نا، تو امریکہ نے ایک کمانڈو آپریشن کیا تھا، ناکام ہو گیا تھا، اس کے جہاز تباہ ہو گئے تھے، ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے تھے۔ امریکہ، میں 1979 کی بات کر رہا ہوں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے آج کی ہماری گفتگو سنی، کراچی میں کیا ہوگا، 8 فروری کو کیا ہوگا، اچکزئی صاحب لاہور میں ہیں، کیا وہ اسٹریٹ موومنٹ چلا سکیں گے، نہیں چلا سکیں گے، ایران انقلاب جو ایران میں نیا انقلاب آ رہا ہے وہ کب کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، انہی چیزوں پہ آج بات کی۔ انشاءاللہ منڈے کو پھر ہم آپ سے ملیں گے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیں گے۔ خدا حافظ۔